إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ المبارکہ میں سورۃ نون والقلم وما یسطرون، اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کے پاک پیغمبر حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا گیا. اللہ والو، آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں جو آپ کا مشن ہے اور جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن، آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام جو رب کے قرآن نے بیان فرمایا ہے، مشن علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے موضوع عرض کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بات عرض کرنے میں آسانی ہوگی، آپ بھائیوں کو اس بات کے فہم میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آسانیاں نصیب فرمائے گا. اللہ والو، جس مقام عالی شان سے رب رحمان کے پاک قرآن کی تلاوت کی ہے، ذرا اپنے ہمسایوں کو دیکھ لو اور اپنے چہرے مبارک میری طرف فرما لو. اللہ پاک کی کو رحمت کی کتاب میں ایک آیت کریمہ 4 مرتبہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے 4 حکمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک آیت مبارکہ اللہ کے پاک قرآن میں 4 مرتبہ آئی ہے، اور پاک نبی کریم علیہ السلام کے مشن کے حوالے سے 4 باتوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلا مقام سورۃ البقرہ اور پہلا پارہ، پہلے پارے کے اختتام پر، اور دوسرا مقام سورۃ البقرہ اور دوسرا پارہ، تیسرا مقام سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4، اور چوتھا مقام سورۃ الجمعہ 28واں پارہ. 4 مرتبہ پہلے پارے میں، پھر دوسرے میں، اور پھر چوتھے اور پھر 28ویں پارے میں ایک آیت کریمہ رب کائنات نے 4 مرتبہ نازل فرمائی ہے. آؤ ذرا اس آیت میں پاک پیغمبر علیہ السلام کا مشن مصطفیٰ علیہ السلام اور اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ اللہ کے نبی کے مشن والے تھے. اللہ اکبر. خانہ کعبہ
ذرا محبت سے دعا کریں اللہ سب کو بار بار زیارتیں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کا بڑا مبارک گھر، ایک نماز پڑھو لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے اور اس گھر کا نام بیت اللہ، اور بنانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل ذبیح اللہ، اور جو گھر بن رہا ہے بیت اللہ، اور بنانے والے خلیل اللہ جناب ذبیح اللہ، اور جب اللہ کا گھر تعمیر کر لیا، مکمل ہو گیا، اپنے ہاتھ اٹھا لیے، رب کائنات سے ایک دعا کرتے ہیں، ایک التجا اور فریاد کرتے ہیں، اللہ پاک کے فرشتے حیران، اور اللہ پاک اس دعا کو سن رہے ہیں۔ دعا بڑی پیاری ہے، سبحان اللہ، گھر جو بنا بیت اللہ، بنانے والے خلیل اللہ ذبیح اللہ، اور دعا کس کے مانگی، کس کے لیے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا گھر تو بن گیا، اب اس بستی میں مکہ والوں میں اپنا وہ نبی بھیج دے جو خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گھر بیت اللہ، بنانے والے ذبیح اللہ خلیل اللہ، اور جس پیغمبر کے لیے دعا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اپنا آخری پیغمبر اس مکہ بستی کے اندر مبعوث فرما دے۔ وہ پیغمبر آئے گا، اس کا مشن کیا ہوگا؟ ذرا مشن مصطفیٰ سننے کے لیے اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے۔ رب کائنات نے اس آیت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ کے نبی کے 4 مشن ذکر فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ ایک مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات کا، یا اللہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے گا، وَالْحِکْمَةَ، اور حدیث کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا، ان کو پاک کرے گا، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ جمعہ کے اندر بڑی گمراہی میں تھے۔ حضرات وہ گمراہی کس قدر ہے؟ اللہ پاک کا قرآن نقشہ کہتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ حضرات اے مکہ کے رہنے والوں، عرب کے باسیوں، اس وقت کو یاد کرو، آپس میں دشمن تھے، لڑائی کیا کرتے تھے، تمہارا اختلاف چلتا تھا، تم شرک کیا کرتے تھے، مردار کھا جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر کے صحابہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قیادت میں مکہ پاک سے ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے۔ وہاں حبشہ کے اندر بادشاہ نجاشی ہے، اور بڑا انصاف والا، عدل والا، اپنی رعایا پہ انصاف کرنے والا۔ وہاں پہ حضرت جعفر تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ کے سردار ٹرین سے نہ بیٹھے، اپنا ایک قافلہ بھیج دیا جو مکہ سے چلتا ہے، حبشہ کے اندر پہنچتا ہے، وہاں پہ جا کے شکایت کرتا ہے حبشہ کے بادشاہ کو، ہمارے شہر کے کچھ باشندے بھاگ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں، ہم نے واپس لینے آئے ہیں۔ نجاشی بڑا نا سمجھدار بادشاہ تھا، کہنے والا ان باشندوں کو بلایا جائے۔ حضرت جعفر کو بلایا اور نجاشی نے سوال کر دیا، بھئی تمہارے پیچھے تمہارے شہر کے بچے آ گئے ہیں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ حضرت جعفر تیار وہاں نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں، اور نجاشی کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ کُنَّا نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ۔ یا اس ملک کے بادشاہ، ہم شرک کیا کرتے تھے اور لات و منات اور عزا کی پوجا کیا کرتے تھے اور مردار کو کھا جایا کرتے تھے،
ذرا محبت سے آپ کے نام درود پاک پڑھا جائے، حتیٰ کہ ہمارے پاس امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ آپ کا مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتنا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ہمیں شرک سے روکا، مردار کھانے سے روکا، بتوں کی پوجا سے روکا، ہمسائے کے حق کا اعلان فرمایا، صلح حکم دیا، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ نجاشی کہنے لگا حضرت جعفر کی بات سن کے، یہ تو وہی مشن ہے جو اللہ کے پہلے نبیوں کا تھا، اگر یہی مشن ہے تو میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتک، اللہ کے نبی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، مردار کھانے سے منع فرمایا، بت پرستی سے روکا، شرک سے منع کیا، اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سنتے جائیے، عنوان بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ۔ آج ساتھیوں کے چہرے پہ بڑی رونق ہے۔ رونق کس لیے ہے کہ آج سردار دو جہاں کے پیارے تذکرے ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کے نبی کا مشن ہے۔ آج مشن کی بات ہو گئی، صحابہ مشن والے، محدثین مشن والے، تابعین مشن والے، مفسرین مشن والے۔ اللہ ہمیں بھی اللہ کے نبی کے مشن والا بنا دے۔ آمین۔ آگے پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑا پیارا واقعہ جو حدیث میں مروی ہے، اللہ کے نبی کے صحابی، نام بڑا پیارا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، آسمان سے رب کائنات نے یہ حکم نازل کیا ہے میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں۔ جناب وحی عرض کرتے ہیں، اللہ سمائے، اے اللہ کے نبی، ہمیں آسمان پہ میرا نام لے کے ہے۔ فرمایا ہاں، رب کائنات نے تمہارا نام لے کے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ جناب وحی سنتے ہیں، رضی اللہ عنہ، بڑی محبت کا انداز ہے۔ یتلو علیہم آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا مشن کیا ہے؟ رب کا قرآن پڑھا جائے، امت کو سنایا جائے، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ جناب ابی رضی اللہ تعالی عنہ، نام ہے ابو المنذر ہے، آپ نے خوشی سے رونا شروع کیا، حضرت ابی روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آنسو والے رب نے میرا نام لے کے اپنے نبی کو فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ کے نبی آیتیں پڑھتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم کی ساتھ محبت سے دیکھیے، آپ نے چہرے پر بہتر ہے، رب کا پورا اور کتاب کی تعلیم کی طرح آسمان سے رب کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان کے اندر ظلم کو شامل نہیں کیا۔ اب رب کا قرآن اترتا ہے، اس میں لفظ ظلم نازل ہوتا ہے، ایمان والا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ صحابہ پریشان ہو گیا، اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ تھوڑا بہت ظلم نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی کا مشن کیا ہے؟ صحابہ کو قرآن سمجھاتے ہیں۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، یہاں پہ جو رب کائنات نے ظلم کا لفظ اتارا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ خاص ہے، وہ شرک ہے جو شرک
اللہ اسے دنیا میں بھی امن دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ امن نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی تلاوت بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، لوگوں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، حکمت اور حدیث کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حدیث سناتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا محبت سے توجہ فرمائیے، بڑا پیارا حدیث کا سچا اور سچا موتے اور حدیث مصطفیٰ قربان جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا، آج بھی میرا دعویٰ ہے، جس طرح ہم اللہ کے نبی کی شان بیان کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تم کہو گے دعویٰ کرتے ہو، دلیل بتاؤ۔ دلیل اس کی یہ ہے، ہم اللہ کے نبی کی شان میں قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں جو اللہ کے نبی کی شان ہے کوئی انسان اس طرح بیان کر نہیں سکتا۔ ہمارا دعویٰ ہے، اس لیے ہم اس دعوے کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ آؤ ذرا اللہ کے نبی حدیث کس طرح سمجھاتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کے سامنے آپ نے اعلان فرما دیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے اللہ کی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ حدیث آپ نے پیش کی، صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو۔ لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی حدیث سناتے ہیں، پھر حدیث سمجھاتے ہیں، فرمایا نا نا یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرا اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ لباس اچھا دے دے، سواری اچھی دے دے، مکان اچھا دے دے، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ ولکن الکبر، تکبر یہ ہے غمط الناس و بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا۔ آیت آ گئی، حدیث آ گئی، اسے ٹھکرا دیتا ہے، کہتا ہے میرا باپ اس طرح کرتا تھا، میرا دادا اس طرح کرتا ہے۔ جو آیت کو ٹھکراتا ہے، حدیث کو ٹھکراتا ہے، اصل میں وہ تکبر کرتا ہے۔ لباس اچھا ہے، جوتا اچھا ہے، سواری اچھی ہے، مکان اچھا ہے، رب کائنات کی نعمتیں ہیں، دعا کرو اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی قرآن بھی سمجھاتے ہیں، حدیث بھی سمجھاتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ جو حق کو ٹھکراتا ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، اس کے علاوہ سارے کا سارا باطل ہے۔ اللہ کے بندوں باطل ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے حق ہے، قرآن ہے، سنت ہے۔ فرمایا لوگوں جو آیت کو جھٹلا دیتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، یہ تکبر کرتا ہے، اس کے دل میں تکبر ہے، اور یہ تکبر والا رب کائنات کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ ہاں اللہ والو، اللہ کے نبی کا مشن ہے۔ مشن کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آپ تزکیہ کرتے ہیں لوگوں کا، شرک سے منع کر کے توحید پہ لگاتے ہیں، بدکاری سے منع کر کے پاک دامنی پہ لگاتے ہیں، بے حیائی سے منع کر کے حیا پہ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مردار کھانے سے منع کر کے حلال کھانے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل ذبیح اللہ، بنانے والے بیت اللہ، دعا کرنے والے جناب محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کا مشن بتانے والے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کہیں فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کے نبی کا مشن ہے میرے بھائیوں، مشن قرآن ہے، مشن سنت ہے، مشن سیرت ہے۔
اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے، صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے جشن کو نہیں منایا، مشن کو اپنا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی کا مشن سنتے جائیے۔ رب کا قرآن ایک دوسرے مقام سے، یہ آیت ایک ہے، قرآن پاک میں 4 مرتبہ آئی ہے، سورۃ البقرہ میں 2 مرتبہ، سورہ آل عمران میں 1 مرتبہ، سورہ جمعہ میں 1 مرتبہ۔ آؤ ذرا ایک دوسرے مقام سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ جنوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ حیوانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کس طرح؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی کے باغ میں چلے گئے، تشریف لے گئے، وہاں جا کے دیکھا عجیب معاملہ پیش آیا۔ ایک اونٹ آتا ہے، اپنی آواز نکالتا ہے، اور اونٹ کی آواز کو کہتے ہیں اونٹ کا بلبلانا۔ اردو زبان میں اونٹ بلبلاتا ہے، آواز نکالتا ہے، روتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مشن کیا ہے؟ رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ نے اس اونٹ پہ اپنا دست مبارک رکھا اور پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان کو بلایا گیا، یہ مالک ہے اس اونٹ کا۔ فرمایا اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے، اس اونٹ نے رو رو کے شکایت کی ہے اور یہ کہتا ہے میرا مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے، مجھے چارہ تھوڑا ڈالتا ہے اور بہت زیادہ ڈالتا ہے، جبر کرتا ہے۔ رب کائنات کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، ان جانوروں کے بارے میں بھی اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے جانوروں کے لیے، اور میں قربان جاؤں ذرا محبت سے دیکھیے، پیارے نبی رحمت بن کر آئے درختوں کے لیے۔ وہ کس طرح؟ اللہ اکبر۔ اور چند مہینے پہلے ہم نے خطبہ جمعہ دیا، شجر کاری یہ اسلام کا، دین کا، قرآن کا، سنت کا حکم ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے من غرس غرسا او زرع زرعا الا كانت له صدقۃ یوم القیامہ، جو بندہ درخت لگاتا ہے وہ درخت بڑا ہوتا ہے، سایہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے۔ جب تک وہ درخت قائم ہے اس درخت کا ہر پتا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور درخت لگانے والے کو اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ درختوں کے لیے رحمت بن کر آئے، درخت لگائے جائیں۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک یہ مشن ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، درختوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے رحمت للعالمین اللہ کے نبی کا مشن ہے۔ مشن مصطفیٰ سنت ہے، سیرت ہے، حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پہ سنتے جائیے اللہ کے قرآن سے پیارے نبی کریم کا مشن۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت بھی اللہ پاک نے بہت سارے مقامات پہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی آئے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کے دین کو ساری دنیا پہ غالب کر دیا جائے۔ فرمایا لوگوں رب کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو، آپ کے نام کو، آپ کے مشن کو بلند کیا ہے۔ اور ہم کہا کرتے ہیں جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، وہاں وہاں تک
میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کا مشن رب کے قرآن میں اللہ نے بار بار بیان کیا، ساری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے۔ اور ایک دوسرے مقام سے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ کے نبی کا مشن کیا ہوتا ہے؟ آپ جو فرمائیں امت وہ کرتی جائے، جو کریں امت وہ کرتی جائے، جو آپ کہتے ہیں۔ آپ کا بولنا بھی دین ہے، آپ کا خاموش رہنا بھی دین ہے، آپ کا جاگنا بھی دین ہے، آپ کا سونا بھی دین ہے، آپ کا کھانا بھی دین ہے، آپ کا پینا بھی دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کا مشن کیا ہے؟ جو بھی رسول آئے الا لیطاع باذن اللہ، اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ فرمایا لوگوں سن لو، دونوں کان کھول کے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابی، میری ساری کی ساری امت جنت میں جانے والی ہے مگر وہ جس نے انکار کر دیا۔ بھائیوں آؤ آج تحیہ کر لو، ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی کے مشن کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کون تھے؟ مشن والے تھے۔ محدثین کون تھے؟ مشن والے تھے۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابی، میری ساری کی ساری امت اللہ کی جنت میں جائے گی مگر وہ بے نصیب جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی وہ منکر کون ہے؟ فرمایا من حقانی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابی، وہ میری بات مانتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، میرا کہا مانتا ہے، میرے پیچھے چلتا ہے، میرے مشن کو چلاتا ہے، وہ تو اللہ کی جنت کا وارث ہے۔ ومن عصانی فقد ابی، جو میری نافرمانی کرتا ہے اصل میں اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، اللہ کے نبی کی آمد کا مشن ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے۔ اور ایک مشن بڑا پیارا، محبت سے سنتے جائیے، نوٹ کیجئے، لکھ لیجئے، بڑا پیارا حدیث کا سچا اور سچا موتی۔ آپ جانتے ہو ہمیں شعر و شاعری تو آتی نہیں، اور ہمارا دعویٰ بھی ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی شان ہم قرآن سے بیان کرتے ہیں، حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ لوگ ہلڑ بازی شعر و شاعری سے، اور الحمدللہ ہمارے بیان میں رب کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ قرآن اور پیارے پیغمبر کے فرمان سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے بزرگان، پہلی سب جو ہے کہ بڑا محبت سے سو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موضوع کیا ہے؟ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کرتا ہوں حدیث کا بڑا پیارا سچا اور سچا موتی ہے۔ فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میرا دنیا میں آنے کا مشن جو ہے ایک یہ ہے حسن الاخلاق، کہ میں لوگوں کے اخلاق کو بہتر کر دوں، بہتر کر دوں۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ، مجھے بھیجا گیا، اللہ نے بھیجا۔ مشن کیا ہے؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ اخلاق کو پورا کر دوں، بلند کر دوں، لوگوں کے سامنے وہ نمونہ پیش کر دیا جائے۔ ہاں ایک عربی آتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی چادر مبارک آپ کے گلے میں ڈالتا ہے اور کھینچتا ہے، اتنے زور سے کھینچتا ہے آپ کی گردن مبارک پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پیچھے دیکھا یہ کون ہے میری چادر کھینچنے والا؟ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا۔ پیارے پیغمبر کی مبارک گردن جیسی کائنات میں کسی کی گردن نہیں ہے۔ پیچھے دیکھا کون ہے میری چادر کھینچنے والا؟ عربی ہے، بدوی ہے، اور کہتا ہے اللہ نے جو آپ کو مال غنیمت دیا ہے اس سے مجھے اتنا اتنا حصہ دیا جائے۔
فَأَمَرَ لَهُ بِيَتَائِن فَأَمَرَ لَهُ بِيَتَائِن حسن اخلاق ہے، مشن مصطفیٰ ہے اس عربی کی طرف جس نے گردن میں کپڑا ڈالا اور کھینچا، گردن پہ نشان پڑ گئے، اس کی طرف دیکھا، مسکرائے، پیارے نبی کا مسکرانا، اور صحابہ کو کہا امر لہو بیعتان، اس عربی کو مال غنیمت سے زیادہ حصہ دے دیا جائے۔ اس کی بات کا غصہ نہیں کیا بلکہ مسکرائے اور اسے دینے کا حکم دے دیا۔ فَعَمَلَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعتان، اسے دے دیا جائے، مسکرائے، اور اس نے جس طرح کپڑا کھینچا تھا آپ نے اس کی بات کا غصہ نہیں کیا۔ فَعَمَلَ لَهُ بیعتان، بلکہ حکم دیا اسے مال غنیمت سے حصہ دے دیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم کا مشن کیا ہے؟ اخلاق اونچا کیا جائے، اخلاق بلند کیا جائے، اپنے زبان، اپنا کردار، اپنا بول اس کی اصلاح کی جائے۔ میں لفظ کیسے بولتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی زبان سے پھول نکلتے ہیں، اور کچھ ایسی غلط زبانوں والے جب بولتے ہیں تو کانٹے بکھیرتے ہیں، کانٹے ہی کانٹے، جھاڑیاں جھاڑیاں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کریم کا مشن کیا ہے؟ اخلاق کے درجے کو بلند کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، درخت کے نیچے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے، کیلولا کرنے کے لیے۔ ایک دشمن آیا، کافر آیا، آپ کی تلوار کو پکڑا، پیارے نبی کریم بیدار ہوئے اور کہتا ہے میں یمنعک منی، اے نبی کریم یہ بتاؤ کون ہے جو آپ کو اس تلوار سے بچا سکتا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا اللہ، مجھے میرا اللہ بچا ہے۔ بلند آواز سے کہا اللہ، اللہ بچا سکتا ہے۔ اس ظالم کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ آئے، آپ نے واقعہ سنایا، میں کیلولا کر رہا تھا، آرام کر رہا تھا، یہ عربی آیا، دشمن آیا، میری تلوار کو پکڑا، میں بیدار ہو گیا۔ کہنے لگا میں یمنعک منی، کون ہے جو تمہیں میری اس تلوار سے بچا سکتا ہے؟ فقلت اللہ، میں نے کہا میرا اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسے معاف کر دو، کچھ نہ کہو، یہ تو مجھے شہید کرنا چاہتا تھا۔ حکم دیا اسے معاف کر دیا جائے۔ جب معاف کیا وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھتا ہے، جنت کا وارث بن جاتا ہے، جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا مشن ہے۔ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، اچھے اخلاق کو مکمل کرنا ہے، بلند کرنا ہے، عام کرنا ہے، رحمت بننا ہے۔ میرے بھائیو آؤ تحیہ کر لو، ہم اللہ کے پیارے نبی کریم کے مشن کو آگے چلائیں گے محبت سے انشاءاللہ۔ مشن کو آگے چلانا ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام کا جو مشن ہے وہ صحابہ کا مشن ہے، محدثین کا مشن ہے، تابعین کا مشن ہے، مفسرین کا مشن ہے۔ مشن میں برکت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ نے، تابعین نے، اور آج تک اور تا قیامت مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں جشن میلاد نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ کیا ہوتا ہے؟ مشن ہوتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے نبی کے مشن کو اپنا لیں جو قرآن میں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین پہ زندہ رکھے، دین پہ مارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال فإني على نفسك بكثرة السجود. پیارے نبی کریم کے پیارے صحابی، ان کا نام حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. اور ایک دن ایسا وقت آیا، پیارے نبی کریم بہت خوش ہوئے، فرمایا ربیعہ سوال کر لو. عرض کیا اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، ایک ہی سوال ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرما دے. پنجابی میں کہتے ہیں نالے چوپڑیاں نالے دو، جنت بھی ہو، پاک پیغمبر کا ساتھ بھی ہو. فرمایا نبی رحمت علیہ السلام نے پھر اس طرح کرو فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدے کیا کرو، فرائض اور نوافل اور سنتیں زیادہ پڑھو. اللہ تعالیٰ زیادہ سجدے کی برکت سے تمہیں جنت بھی دے گا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی اللہ نصیب فرمائے گا. تو عزیز بھائیو، یہ آپ جانتے ہو سردی کا موسم، بڑی بڑی لمبی راتیں، اور ان راتوں کے اندر جو آدمی نیند پوری کر کے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، اسے اپنے ایمان پہ ماتم کرنا چاہیے، اور ساتھیوں کو، عزیزوں کو، بھائیوں کو ساتھ لے کے اپنے ایمان کے خلاف جلوس نکالنا چاہیے، اور اپنا نام لے کر اپنے آپ کو کہے مرد آباد. تغفر لکم، بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے. اللہ کے نبی کا ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے، اس کے لیے نسخہ کیمیا کہ وہ زیادہ نمازیں، اور جو بے نصیب، بہت بڑا بے نصیب ہے، جو ان دنوں میں بھی نماز فجر جماعت سے رہ جاتا ہے، اسے اپنے ایمان کا ماتم کرنا چاہیے، اور اپنے ایمان کے خلاف جلوس نکالنا ہے. خود اس نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سجدے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ کے نبی کا جو مشن ہے وہ دنیا میں زندہ کرے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، توفیق عطا فرمائے، معاف کر دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جس طرح مقامی بھائی جانتے ہیں، محترم بھائی صابر، بھائی انور صاحب کی امی جان چند دن پہلے وفات پا گئی، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، مومنات، صالحات، قانتات کا ساتھ نصیب فرمائے، لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور ایک دوسرا اعلان آپ کے پاس کاموں کی سے بڑے ہی واجب الاحترام بھائی عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ وہاں پاک ٹاؤن کاموکی میں بہت عالی شان مسجد قائم کی ہے، اللہ کی توفیق سے. کچھ کام باقی ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ ان کی مدد فرمائے، اور سب بھائی اپنا اپنا حصہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب